ہو گیا. ہمارے ہاں بیٹی سے جتنا محبت کرتے ہیں حقیقت میں بہو ہی بیٹی ہے. اب یہ بیٹی تو دوسرے گھر میں چلی جائے گی. اب یہ جو بہو ہے حقیقت میں آپ کی بیٹی ہے. آپ اس کو محبت دیں, اتنا دیں. فرمایا مدینہ والوں کی خوبی یہی ہے کہ اس بچی کو احساس نہیں ہوتا کہ میرا گھر بدلا ہے تو میں ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہوں یا سسرالیوں کے گھر میں رہ. آج ہمارا معاشرہ سسرالیہ بہت بڑا ظالم ہے. حقیقت آپ دیکھ لیجیے کیا سلوک ہوتا ہے. میں سب کا نہیں کہتا الا ماشاء, کیا سلوک ہوتا ہے. وہ بچی سسک مرتی ہے اور نتیجہ پھر طلاق ہو جاتا ہے. گھر محلات سے نہیں بنتے. عورت کو حقوق دو جو اسلام نے دی ہے, اس کو پیار اتنا دو, اس کو محبت اتنا دو, اس کے اوپر خرچ کرو. اور جو آدمی استطاعت کے مطابق خرچ نہیں کرتا, اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا, مالی اعتبار سے سب کچھ ہے بھی پھر بھی وہ مٹھی بھر کے رکھتا ہے, بہت بڑا گناہ گار ہے. میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک دینار مسکین پر خرچ کرتا ہے کوئی آدمی, اور ایک دینار غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے, تیسرا دینار وہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے, اور چوتھا دینار اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دینار جو بیوی پر خرچ کیا ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے ان تینوں دیناروں سے وہ اعلیٰ ہے. اس کا اجر زیادہ ملے گا, اس کا ثواب زیادہ ملے گا جو بیوی پر خرچ کیا. آپ اندازہ کریں, 1 روپیہ وہ ہے جو جہاد پر خرچ کیا, 1 روپیہ وہ ہے جو غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرید کر خرچ کیا, 1 روپیہ مسکین پر خرچ کیا اللہ کے راستے میں. ان کا اتنا اجر اور ثواب نہیں ہے جتنا بیوی پر خرچ کرنے کا ثواب ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کرتے وقت بڑے واضح طور پر فرمایا, جب تم نکاح کرو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اور تم کو اس کے خوشی کے ساتھ حق مہر دو. عورت کو خوشی کے ساتھ حق مہر دو, یہ عورت کا حق ہے, کوئی احسان نہیں کر رہے. عورت عزت نفس تمہارے سپورٹ کر رہی ہے, ساری عزت نفس تمہارے حوالے کر رہی ہے. اتنا بھی نہیں کرتے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, کہ اس کو حق مہر خوشی سے ادا کرو. پھر قرآن پاک کے 5ویں سپارے کی پہلے پیج پر پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ, عورتوں کو طلب کرو یعنی نکاح کے گلے میں لاؤ, لیکن مفت نہیں, بِأَمْوَالِكُمْ مال کے ذریعے سے. اور حق کے مہر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے, کم کی لیمٹ ہے, زیادہ کی کوئی لیمٹ نہیں. جتنا چاہیں آپ, جتنی استطاعت ہے, جتنی طاقت ہے, لاکھ کی گنجائش ہے, لاکھ روپیہ دے. وہ جو زیور آپ دے رہے ہوتے ہیں یا آپس میں شرائط, وہ زیور حق کے مہر میں کیوں نہیں دیتے؟ وہ زیور حق کے مہر کے اندر دے دیں بچی کو. سمجھ آ رہی کہ وہ بھی عبادت ہو جائے گی. لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں, لاکھوں روپے. ایک مووی پر 25-25, 30-30 ہزار آتا ہے. 4 موویاں بن رہی ہوتی ہیں, لاکھ روپیہ تو ہو گیا, بلکہ 2-2 لاکھ بھی. ہوٹل پہ کتنا خرچہ آتا ہے. یہ سب خرافات یا فضولیات یا رسومات کے زمرے کے اندر آتی ہیں. لیکن جو عورت کو آپ نے حق کے مہر دیا ہے وہ عبادت کے زمرے میں آئے گا. ایک عورت حضور کی بارگاہ کے اندر آئی, عرض کیا رسول اللہ مجھے قبول فرما لیجیے, میری سعادت ہوگی کہ میں آپ کے عقد نکاح کے اندر آ جاؤں. میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک غریب صحابی بیٹھے تھے, اس نے کہا یا رسول اللہ اگر تو ضرورت نہیں تھی میرا اتنا نکاح کر لیں. سبحان, اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میرا اس کے ساتھ عقد نکاح کر لو. فرمایا کوئی حق کے مہر کیا دو گے؟ یا رسول اللہ حق کے مہر تو میرے پاس نہیں. فرمایا نہیں, مفت نہیں. دیکھو حق کے مہر کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو. فرمایا نہیں, مفت نہیں, جاؤ گھر کے اندر کوئی چیز تلاش کر کے آؤ, کوئی انگوٹھی, کوئی چھلا, کوئی اس طرح کی کوئی چیز. گیا واپس آیا, یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں, یہی چادر ہے جو میں نے اپنے جسم کو چھپایا ہوا ہے اوپر. فرمایا نہیں, یہ اگر چادر اس کو حق کے مہر کے عوض دو گے تو پھر تمہارا جسم جو ہے نا وہ ننگا رہے گا, اوپر والا حصہ, تو اس لیے کوئی نہ کوئی چیز تلاش کر کے آؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں, میں ہر کونا چھان والا ہے. پر میں مفت میں نہیں کروں. دیکھو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِأَمْوَالِكُمْ, عورتوں کو مال کے ذریعے طلب. اس نے کہا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ میرا اس کے ساتھ نکاح کر لیں. پھر اللہ کے نبی نے جب دیکھا اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو فرمایا تمہیں قرآن یاد ہے؟
یا رسول اللہ ہاں مجھے فلاں 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 صورت یاد ہے، قرآن کا اتنا حصہ یاد ہے، تو میرے نبی نے فرمایا میں تیرا اس کے عقد نکاح کرتا ہوں، اس کے حق کے مہر کے عوض تو نے قرآن پاک اتنا یاد کروا دینا ہے۔ اب دیکھیے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت نکاح نہیں کروایا، اور ہم کو معاذ اللہ اس کا ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، دو چیزوں پر خسر کرتے ہیں نکاح کے وقت، باقی جتنے خرچ ہوتے ہیں کبھی مشورہ نہیں کرتے۔ جب مولوی صاحب کی فیس کی باری آتی ہے، مولوی صاحب کی فیس کی باری آتی ہے، اس وقت بھی ہم خسر کرتے ہیں کہ یار 2000 کافی ہے اور 3000 کافی ہے، اور جب حق کے مرکو نہیں جی دے دیں گے ہوتے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے ان موویوں جو بناتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے کبھی توجہ دی ہے؟ اس وقت بھی مشورہ کیا؟ سن لو میرے نبی سرور کائنات نے فرمایا من اراد، جو شخص ارادہ کرتا ہے نکاح کے وقت میں اس عورت کو حق کے مہر نہیں دوں گا کسی صورت میں یہ ارادہ کر لیتا ہے نکاح کے وقت، میرے نبی نے فرمایا فہو زان، ایسا شخص بدکار ہے، زنا کرنے والا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو باقیات یہ عورت کے حقوق ہیں، سبحان اللہ۔ میرے نبی سرور کائنات فرمائے تمہاری بیوی رفیقہ حیات ہے، خوشی کا اظہار بھی کیا کرو، محبت کا اظہار کیا کرو۔ قربان جاؤں میں اپنے پیارے نبی کی سیرت پر۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، تو اونٹوں پر کچھ خواتین بیٹھی تھیں، تو ایک صحابی رسول جس کا نام حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اونٹوں کو تیزی کے ساتھ ہانک رہے تھے تاکہ مدینہ پاک جلدی پہنچ جائے۔ میرے نبی سرور کے نے فرمایا ایسا مت کرو، تمہیں معلوم نہیں اوپر خواتین ہیں، یہ آب گینے ہیں، کہیں یہ ٹوٹ نہ جائیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے آقا دو جہاں نے خواتین کو آب گینے قرار دیا ہے، فرمایا یہ نفیس ہیں، تم اونٹوں کو آرام سے چلنے دو، کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے۔ واہ! میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر تشریف فرمائے، مسجد نبوی کے باہر کچھ لوگ آئے تو وہ فن کا مظاہرہ کرنے لگے۔ پہلے زمانے کے اندر اس طرح کے لوگ آپ جی بھی کرتے ہیں، تو وہ خنجر کے ساتھ کوئی چاقو کے ساتھ کوئی فن کا کوئی خاص مظاہرہ کیا کرتے تھے، تو مسجد نبوی سے باہر آ کر انہوں نے اس طریقے سے سہن سے باہر آ کر کوئی مظاہرہ کرنے لگے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ یہ میں نے بھی دیکھنا ہے، سبحان اللہ، یہ میں نے بھی دیکھنا ہے، یہ فن کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی دیکھوں۔ تو پھر ہوا کیا؟ میرے نبی نے یہ نہیں کہا اوہو لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہمارے ہاں مولوی صاحب اپنی بیوی کو بازار میں لے جائیں تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تسی بھی تھے، ہم تھوڑا کی کم میں تھے۔ کسی سیر و سیاحت پر جائیں عالم دین، اس کے لیے اتنا مشکل بنا دیا گیا۔ حقیقت یہ جو ہمارا معاشرہ ہے دین کو سمجھتا نہیں ہے اور خود پڑھے ہوتے نہیں ہیں، دین سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ فتویٰ پہلے مولوی صاحب کے جو خود مفتی ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ فتویٰ لگاتے ہیں، مولوی صاحب تھوڑا ہی تھے کہ کم۔ آپ ادھر بازار میں آ کے مولوی صاحب سیر کرنے جائیں، مولوی صاحب یہ آپ بھی سیر کرتے ہیں، آپ بھی بازار میں آتے ہیں۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ میں یہ مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں اس فن کا، جو فن کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ کے نبی مسجد اپنے گھر کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، جس دن حضرت صاحب کھڑے ہیں تو میرے آقا دو جہاں سے فرمایا عائشہ تو میرے پیچھے کھڑی ہو جا، سبحان اللہ، تو میرے پیچھے کھڑی ہو جا۔ میرے نبی دروازے میں کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ میرے نبی کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور دیر تک کافی فن کا مظاہرہ دیکھتی رہی اور وہ کرتے رہے۔ تو میرے نبی کبھی ایسے ہو جائیں، ٹانگیں ذرا تھک گئی نا کھڑے کھڑے، تو کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ بس کریں، نہیں یا رسول اللہ ابھی میں سیراب نہیں ہوں۔ خدا کی قسم روایت کے اندر آتا ہے میرے نبی اپنی بیوی کی دل جوئی اور خوشنودی کے لیے اس وقت تک کافی دیر تک قدموں کے بل کھڑے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں جب تک میں سیراب نہیں ہوئی، جب تک میرا جی نہیں بھرا اس وقت تک میں کھڑی ہوں۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے عمدہ طریقے سے زندگی بسر کرو، احسان کے ساتھ کرو۔ واہ واہ! حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان۔ پھر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ
میرے نبی آقا دو جہاں سرور کے وسلم نے اپنی بیویوں سے کیسے حسن سلوک کیا. ہمارے ہاں تو قریبی حسن سلوک نہیں کیا، ہم نے تو اپنی بیوی کو معاذ اللہ خادمہ سمجھا ہوا ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو کہا کہ ابو جان کو کہیں کہ وہ جو چادر ہے نا کملی والی وہ مجھے عطا کر دیں، میری خواہش ہے کہ میں ان کو بطور کفن بناؤں. تو میرے نبی ذرا فاصلے پر تھے، فرمایا بیٹی فاطمہ تیری ماں کیا کہتی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ابا جان امی جان کہتی ہے کہ جو آپ کے کندھے پر جو چادر ہے نا یہ عطا کریں اور میں اس کو بطور کفن، یہ میری خواہش ہے. تو یہ سن کر میرے نبی آپ دیدہ ہو گئے. فرمایا بیٹی فاطمہ اپنی ماں کو کہہ دو یہ تو کپڑے کی چادر ہے، اگر تیری ماں مجھ سے جسم کی کھال بھی مانگے تو میں محمد وہ بھی اتار کر اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی آقا دو جہاں کا حسن سلوک اپنے بیویوں سے. ساری کائنات کے نبی ہیں، عرش جن کے تلووں کو بوسہ دیتا ہے اپنے بیویوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہے ہیں. فرمایا یہ تو یہ چادر ہے، اگر مجھ سے میرے چمڑے کی کھال بھی مانگے میں محمد وہ بھی اتار کر اپنے بیوی کو دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں تشریف لائی نا، نکاح ہو گیا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ آٹا گوندنا ان کو نہیں آتا تھا، کوئی اتنا طریقہ سلیقہ نہیں تھا. تو میرے پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عائشہ صدیقہ کو آٹا گوندنا سکھایا. سبحان اللہ سبحان. اور ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اگر کسی بہو کو کوئی سلیقہ نہیں آیا، کوئی طریقہ نہیں آیا تو ساس کی سسر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رعایت کر لیتے ہیں، لیکن جو ساس ہوتی ہے اس کی زبان اتنی لمبی ہو جاتی ہے، استغفر، اتنی لمبی زبان ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ ساس ان لمحات سے گزری ہے. وہ ساس وہ بھی ایک عورت ہے، ساس وہ ان لمحات سے گزری ہے. کیا ہوا؟ اگر کوئی تھوڑا سا کوئی سلیقہ کہ نہیں آیا تو بیٹی سمجھ کر ذرا اس کو سکھا دو. یہ میرے نبی کی سنت ہے. اس کو بیٹی کی جگہ پر سمجھو. کوئی اس کے اندر اگر عیب پایا گیا ہے تو دیکھ لیجئے، پھر وہ اتنا بڑھا چڑھا کر ساس بیان کرے گی. سلیقہ نہیں آیا، طریقہ نہیں آیا، تجھے ماں باپ نے سکھایا نہیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، ماں باپ تک پیچھے وڈیرے تک پتہ نہیں کہاں تک جائے. وہ بچی بیچاری سسک کر مرتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یہ حسن سلوک نہیں ہے عورت سے، یہ تو بد سلوکی ہے. پھر وہ وقت آتا ہے اس کی آہیں ہائے آسمان تک جاتی ہیں، ایسی بچیوں کی آہیں. پھر وہی عورت جو ساس ظالم بن کر اس گھر کے اندر رہتی ہے، ظالمہ بن کر بستر مرگ پر سسک کر مرتی ہے، کوئی اس کو پانی پلانے والا نہیں ہوتا. کئی عورتیں دیکھی ہیں جو اپنی بہو پر ظلم کرتی ہیں، اور جب بڑھیپے کی حالت میں پہنچتی ہیں تو کئی بیماریوں سے گزرنا پڑتا ہے. پھر سسک سے تڑپ کر پھر وہ بستر پر مرتی ہیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا. یاد رکھیں، بہو کو بہو نہ سمجھیں، بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں. اچھا یہ بتائیں، اگر وہی ساس اگر گھر میں بیٹی ہو، اگر بیٹی میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے تو اس کو کیا کرتی ہے؟ کوئی عیب بھی پایا جائے تو کانوں کان کسی کو خبر، بلکہ اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا، اس بیٹی کے باپ اور بھائیوں کو بھی نہیں بتا، بیٹوں کو بھی نہیں بتا، اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا. اگر طریقہ سلیقہ نہیں آتا تو بڑی محبت کے ساتھ اس کے ساتھ جائے گی، ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جائے گی، اس کے ساتھ بیٹھے گی، سکھائے گی، بیٹے ایسی نہیں ایسے کرنا، ایسے نہیں ایسے کرنا. تو یہی رویہ بہو کے ساتھ کر لے، یہی رویہ بہو کے ساتھ کر لے تو وہ گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بنے گا. بہو کو بھی چاہیے کہ اس کو ماں تصور کرے اور ساس کو چاہیے کہ اس کو وہ بیٹی تصور کرے. اللہ اکبر. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے اندر تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے بیوی سے. کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں بڑے ظالمانہ رویہ، تکبرانہ رویہ رکھتے ہیں. یہ نمک تھوڑا ہے،
یہ نمک زیادہ ڈال دیا، یہ روٹی جلی ہوئی ہے، یہ ہے، طرح طرح کے عیب روٹی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ حسن سلوک ہے، یہی سیرت ہے، یہ تو تکبر کی انتہا ہے۔ کیا ہوا؟ اس بیچاری سے ایک دن اگر ایسا ہو گیا تو شوہر کو سوچنا چاہیے، روزانہ مجھے کھلاتی ہے، روزانہ مجھے پلاتی ہے، بڑے بڑے پراٹھے دیسی گھی کے تیار کرتی ہے، کبھی میں فرمائش پہ فرمائش کرتا چلا جاتا ہوں، یہ بھی بیچاری تھک گئی ہوگی یا خیال کسی اور جگہ چلا گیا ہوگا، تو کیا ہوا اگر تھوڑا سا جل گیا ہے پراٹھا یا نمک زیادہ ڈل گیا ہے؟ خدا کی قسم میرے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 9-10 سال میں حضور کے ساتھ گزارے اور کھانا پکا پکا کر دیتی رہی، اس کے اندر کمیاں بھی ہوتی تھی، اس کے اندر کجی بھی ہوتی تھی، خامی بھی ہوتی تھی، لیکن میرے نبی آخر دو جہاں نے کبھی کھانے کے اندر عیب، یہ ہے میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی سنت۔ کبھی میرے نبی نے کھانے کے اندر اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے اور پسند نہ ہوتا تو آقا دو جہاں چھوڑ دیتے۔ ایک دن میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو فرماتے اس وقت ذرا فراوانی آ چکی تھی، فراوانی آ چکی تھی، مکہ بھی فتح ہو گیا، قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ قرآن کی آیتیں۔ اس کے بعد فراوانی شروع ہوگی گھر کے اندر، تو فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سرکے کا سالن پکایا، میرے نبی نے فرمایا وہی لے آؤ، وہی لے آؤ۔ فرماتے ہیں دل میں خیال کرنے لگی سالن ٹھیک نہیں بنا، سالن ٹھیک نہیں بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں۔ فرماتی ہیں کہ جب اس سرکار نے فرمایا کہ کھانا وہی لے کر آؤ تو میں دیکھتی رہی کہ حضور لقمہ چکھیں گے اور لقمہ اندر حلق کے اندر جائے گا تو کوئی جملہ حضور بولیں گے، تو فرماتے ہیں جب میرے نبی نے لقمہ بسم اللہ پڑھ کر اٹھایا اور اپنے حلق کے نیچے اتارا اور پھر میرے نبی بجائے ڈانٹنے کے یا غصہ کرنے کے فرمایا عائشہ تو نے تو بہترین سالن پکایا ہے، تو نے تو عمدہ سالن پکایا ہے، بہترین سالن پکایا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حضور کا یہ محبت بھرا جملہ اپنے شوہر کا، اپنے سرتاج کا یہ بہترین جملہ سن کر فرماتی ہیں خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور میں رونے لگی اور میں کہنے لگی عائشہ تو اپنے مقدر پر ناز کر، اپنے مقدر قسمت پر تو فخر اور ناز کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا سرتاج اور ایسا شوہر عطا کیا ہے نہ دنیا کے اندر کسی کو عطا کیا ہے نہ قیامت تک عطا کرے گا۔ وہ کیسا شعر ہے نا، ایسا محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش، ایسا محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، سبحان، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش بری ہے۔ تو دوستو بعض دفعہ بیوی سے ایسا ہو جاتا ہے، اس سے حسن سلوک کریں، وعاشروہن بالمعروف، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ کچھ دوست احبابوں کی رویہ یہ ہوتا ہے، کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں باہر بیٹھیں گے دوستوں سے گپیں ماریں گے، خوش طبی کریں گے، چہرہ حشاش بشاش ہوگا، پیار کی باتیں بھی کریں گے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوں گے سمجھ آ رہی ہاں تھانے دار بن جائیں گے، سفاک بن جائے گا۔ حقیقت ہے، میں نے مشاہدہ کیا، جیسے ہی گھر ان کی یہ ہو کہ میرے گھر میں دہشت ہو، کوئی بچہ سانس نہ لے، بیوی بھی سانس نہ لے، سب کا سانس بس وہی ٹھہر جائے، تو ایسی بیوی اور ایسے بچے جب ایسا رویہ دیکھیں گے باپ کا اور بیوی اپنے شوہر کا، وہ کہے گی یہ بلا بہری بیٹھی رہے۔ صحیح ہے بات؟ خدا کی قسم میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت دیکھی، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں میرے نبی باہر بیٹھتے، سب کے دکھ سنتے، سب کی پریشانیاں سنتے، سب کے غم سنتے، ہر ایک کا دکھڑا میرے نبی، کوئی اونٹ اگر گم ہو گیا ہے، کوئی بولا ہو گیا ہے، اس کا بھی دکھڑا میرے نبی نے، کسی نے کسی کو مارا ہے اس کا دکھڑا بھی میرے نبی کو سنا، کسی نے کسی پر ظلم کیا اس کا دکھڑا بھی میرے نبی نے سنا، ہر ایک کے دکھڑے سنتے، ہر ایک کی پریشانیاں سنتے۔ مگر خدا کی قسم جب ہی میرے نبی
گھر میں تشریف لاتے تو میں سرکار دو عالم وسلم کے لیے دروازے کی جب کونڈی کھولتی تو میرے نبی مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ میرے نبی گھر میں جب بھی آتے، میں نے کبھی سرکار کو نہیں دیکھا کہ میرے نبی گھر میں داخل ہوئے ہوں اور میں سامنے آئی ہوں اور حضور مسکراتے ہوئے داخل، جب ہی میرے نبی گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ سبحان۔ تو یہ سیرت ہونی چاہیے اور یہ حسن سلوک ہونا چاہیے گھر والوں کے ساتھ۔ دوستوں کے ساتھ گپے مارتے ہیں، دوستوں کے ساتھ آپ خوش طبی کرتے ہیں، دوستوں کو کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں۔ پھر المیہ ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ دوستوں کو ہم گفٹ بھی دیتے ہیں، ہاں جی، طرح طرح کے عطر دیتے ہیں، خوشبو دیتے ہیں، اور ان کی کوئی برتھ ڈے آئے تو طرح طرح کے اس کو تحائف بھی پیش کرتے ہیں۔ کبھی بیوی کو بھی دیا ہے، کبھی بیوی کو بھی دیا ہے گفٹ کہ آج میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو گفٹ دوں، دیتے ہیں آپ؟ اگر دیتے ہیں تو مبارکباد کے مستحق، اگر کبھی نہیں دیا تو ابھی دینا شروع کر دیں۔ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، غیروں کو گفٹ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، کبھی اپنی بیوی کے لیے پھول لے کر جائیں، سبحان اللہ، کبھی اپنی بیویوں کے لیے، آپ کہیں ہم بزرگ ہیں اب ہماری عمر کیا ہے، نہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، سنت سمجھ کر ایسا کر لیں، سمجھ آئے، وہ آپ کی بیوی ہے، ربی کا حیات ہے۔ کبھی وہ ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے جی، وہ گجریلے ہوتے ہیں جی، وہ کیا ہوتا ہے جی، ہاں گجریلا ہوتا ہے پھول کا، اب وہ لے کر آپ جائیں اور بیوی کو کہیں کہ یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ عمل زمین پر کریں گے، اللہ عرش بری پر خوش ہوگا۔ میرے پاس بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے سامنے بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا، ایک ایک بات قرآن حدیث سے کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث اور حدیث نمبر ہے 53۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 53 نہیں 56، میرے نبی سرور حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ صرف بخاری کی نہیں، یہ حدیث بخاری میں آئی ہے اور یہی حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو عبارت، اِنَّ لَن تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْغِيَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فَمِّ امْرَأَتِكَ۔ انسان دنیا کے اندر، زندگی کے اندر ایک لقمے کی مقدار بھی اللہ کے راہ میں اس کی رضا کے لیے جب خرچ کرتا ہے، اللہ اس پر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا حتیٰ ما تجعل فی فم امرأتک، کھانا کھاتے کھاتے ہوئے ایک لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں داخل کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ متفق حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ایک لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں داخل کرے، حدیث ہے، یہ میری بات نہیں ہے، نہ کسی مفتی کی بات ہے، نہ محقق کی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حتیٰ ما تجعل، حتیٰ کہ فی فم امرأتک، لقمہ اٹھا کر بڑی پیار سے، بڑی محبت سے کہتا ہے منہ کھولو میں آپ کے منہ میں لقمہ داخل کرتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس لقمہ کھلانے پر بھی دگنا چگنا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں، مرد بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کبھی آپ نے ایسا کیا؟ ماشاءاللہ، مبارکباد، ساتھی کہتے ہیں بہت اچھی بات، نوجوان سے یہ بات اچھی ہے، نوجوان ساتھی کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ تو باقی جو حضرات بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے زندگی میں ایسے کیا کہ ایک لقمہ کھاتے ہوئے اٹھا کر بیوی کے منہ میں داخل کرتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، اگر کرتے ہیں تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ کرنے لگ جائیں، جو نہیں کرتے وہ کرنے لگ جائیں۔ میرے نبی نے حکم دیا ہے ایک لقمہ منہ میں داخل کریں گے اس پر بھی اللہ اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ ہم اچھا درس قرآن سننے آئے ہیں اب تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ارے بابا میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ بعض جو دوسرے حضرات، ہمارا علاقہ حضرات تھوڑا سا سخت ہے، وہاں تعلیم کی بھی کمی ہے، وہ کہتے ہیں لو مولوی صاحب رن مرید بن جائیے، سمجھ آئے، مولوی صاحب رن مرید بن جائیے، یہ رن مرید بننے کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک لقمے پر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں بس ایک دو باتیں بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔
میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ بھلائی جو تم اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہو اللہ اس پر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. ہر وہ بھلائی جو حسن سلوک کرتا ہے. میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا بیویوں کے ساتھ. دیکھیے میرے نبی سرور کائنات جب گھر میں تشریف لاتے تو حضرت ساری ازواج مطہرات اتنا خوش تھی. میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں بھی شادی کی ہے جس کے ساتھ بھی کی ہے میرے نبی نے فرمایا میں نے خود نہیں کی بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کی ہے. جہاں بھی شادی کی ہے اور جس کے ساتھ کی ہے نازل بہ الوحی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی حکم آیا میں نے 11 شادی کی ہیں. میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے ہیں. 11 گھر آباد کیے ہیں. 11 گھر 11 یا 9 شادیاں میرے نبی نے کی ہیں. کبھی کھانے کو ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. 3 دن تک بھی چولہا نہیں جلتا تھا لیکن 11 کیا 11 بیویاں میرے نبی پر خوش تھی. کیا وجہ تھی سبب کیا تھا میرے نبی نے حسن سلوک ہی اتنا کیا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کی عمدگی کے ساتھ زندگی بسر کی. اللہ کہ حضور علیہ السلام کی 9 بیویاں ازواج مطہرات فرماتی ہیں ہم ساری کی ساری حضور کی خدمت کیا کرتی تھی فرما برداری کیا کرتی تھی اور حضور کے تابع داری بھی کیا کرتی تھی. لیکن خدا کی قسم حضور کا ہمارے ساتھ حسن سلوک ایسا تھا پیار اتنا تھا محبت اتنا تھی تو ہمیں حضور کا پیار دیکھ کر لگتا تھا کہ حضور ہماری خدمت کر رہے ہیں. ہم تو خدمت کرتی تھی تابع داری کرتی تھی سب کچھ کرتی تھی لیکن حضور شفقت اتنا فرماتے ہمارے ساتھ. حضور پیار اتنا فرماتے تھے. حضور کرم اتنا کرتے تھے. حضور ہمارا خیال اتنا کرتے تھے. پیار اتنا دیا تو لگتا تھا کہ حضور ہماری خدمت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. گھر میں تشریف لاتے آپ سکولوں کی کتابوں میں کئی دفعہ پڑھ چکے. ہاں جی میرے نبی جب گھر میں تشریف لاتے تو فرماتی ہیں اگر کوئی کپڑا اگر کوئی کپڑا کوئی پھٹ گیا ہے تو میرے نبی بعض دفعہ خود سوئی اٹھا کر کپڑے کا ٹانک خود لگا پیبند خود کر لیتے ہے نا. یہ تو بات مشہور ہے نا سن چکے. میرے نبی سرور کائنات اگر جوتے کا کوئی مسئلہ بن گیا تو اپنا جوتا خود درست فرما لیتے اس کو گانٹھ بھی لیتے تھے. اگر کوئی ڈول کا مسئلہ بن گیا وہ ڈول جو پانی وغیرہ کھینچتے تھے کنویں کے اندر اگر اس کو وہ کوئی ڈھیلا پن پڑ گیا تو میرے نبی ہمیں تکلیف نہیں دیتے اپنے کام خود فرما لیتے بلکہ ہمارے کام بھی میرے نبی ہمارے کام بھی میرے نبی سرور کائنات. اب دیکھو یہ ٹانکا لگانا اور یہ کیا کرنا کپڑے کو پیبند لگانا یہ کس کا کام ہے عورتوں کا کام ہے. آپ کا ایک بٹن ٹوٹ جائے اور پہنتے ہوئے یا استری کرتے ہوئے اور آپ کہیں جا رہے ہو تو بٹن نہ لگا ہو تو کیا تماشا کرتے ہیں آپ گھر کے اندر. ارے وہ عورت ہے وہ بھی تو مصروفیات. آپ کے یہاں عورتیں کیا کرتی ہیں عورتیں گھر کے اندر بہت کچھ کرتی ہیں. ایک دن آپ عورت والا کام آپ ذرا کر کے دیکھیں تو صحیح پتہ چل جائے گا. صبح اٹھتی ہے عورت. یہ میرے نبی آقا دو جہاں گھر کے کام عورتوں کے ساتھ کیوں بٹواتے تھے اس لیے امت کے حق کے اندر تعلیم ہے. صحابہ کرام میرے نبی کے سارے نوکر تھے 11 ازواج مطہرات لیکن میرے نبی آقا دو جہاں ایسا کر کے امت کے حق میں شوہروں کو تعلیم دیا ہے اگر بیوی کام میں مصروف ہو تو کوئی بات نہیں اس کے ساتھ کام بٹوانا اس کے ساتھ کام میں لگ جانا یہ میرے نبی کی سنت ہے. سمجھ آ رہی. میرے نبی گھر کا کام سارا کام خود کر لیتے تھے. عورت صبح اٹھتی ہے اور اٹھ کر ناشتہ تیار کرتی ہے. آپ کے بچے ہیں آپ کے بچوں کے کپڑے پریس کرتی ہے بوٹ پالش کرتی ہے ان کو تیار کرتی ہے ان کا ناشتہ تیار کرتی ہے. پھر آپ فرمائش کرتے ہیں پراٹھے پھر وہ آپ کے پراٹھے بڑے بڑے تیار کرتی ہے. ناشتہ مکمل ہوا پھر آپ کو تیار کیا انہیں گھر کی ساری ضروریات کی اور پھر سکول آپ لے کر گئے بچے سکول چلے گئے آپ جاب پر چلے گئے اور پھر عورت جو آپ کے کپڑے اتارے ہوئے ہیں وہ دھوتی ہے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے. پھر قریب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے پھر وہ سبزی آتی ہے وہ بناتی ہے وہ تیار کرتی ہے وہ کھانا تیار کرتی ہے. شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہے بچوں کے آنے کا وہ انتظار کر کے پھر ان کو کھانا کھلاتی ہے.
پھر ان کو پلاتی ہے، پھر اس کے بعد شام ہو جاتی ہے، پھر شام کی روٹی کا اہتمام کرتی ہے، وہ سبزی کا اہتمام کرتی ہے، پھر روٹیاں وہ پکاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بچہ کبھی جب بیمار ہو جائے تو وہ ماں پر کیا جان پر بن جاتی ہے۔ شوہر تو اپنا بستر اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، چپ کروائے سو، میرے آرام میں خلل آتا ہے۔ اگر بچہ ساری رات نہ سوئے تو ماں اپنی گود میں لے کر کھڑی رہتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، حالانکہ آپ کا بھی تو بیٹا ہے، آپ کا بھی تو حق بنتا ہے۔ اگر بیٹا ساری رات اگر کسی بیماری کی وجہ سے نہیں سو رہا، عورت کا صرف کام ہے کہ وہ ساری رات لے کر کھڑی رہے، آپ کا بھی بیٹا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آدھی رات آپ لے کر کھڑے رہے اور آدھی رات آپ کی بیوی، ایسا ہونا چاہیے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ گھر کے اندر کافی ضروریات ہیں، اگر اس صورت میں اگر کوئی چھٹی ہے گھر کے اندر، اتوار والے دن چھٹی ہے، جمعہ والے دن چھٹی ہے، تو بیوی کے ساتھ اس کے کام کاج کے اندر ہاتھ بٹانا یہ رن مریدی نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی یہ ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عمدہ طریقے سے، آسان طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسان طریقے کے ساتھ اپنی عورتوں سے زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عورتوں کے جو حقوق مردوں پر ہیں، میں نے زیادہ فوکس ان باتوں پر کیا ہے کہ جو ضرورت ہے، اور ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں کی گھر کے اندر ضرورت ہے۔ گھر محلات سے نہیں بنتے، گھر بنگلات سے نہیں بنتے، گھر رویے سے بنتے ہیں، گھر پیار سے بنتے ہیں۔ عورت کو کچھ نہ ملے، پیار ہو شوہر کا، تو وہ گھر جنت کی نظیر بن جاتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مردوں کے حقوق ادا کریں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے بھی حقوق ادا کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔